بری حالت ہے. ہماری ملاقات بھی جلدی نہیں ہوتی. 3 بچے ہیں میری بیٹی بھی ان کے جانے کے 2 ماہ کے بعد ہوئی ہے. میں اپنی بیٹی کو بھی ان کو دکھانے کے لیے چیلے میں ان سے ملنے گئی ہوں. تو وہ اپنے بچوں کے لیے اتنا تڑپ رہے ہیں، اتنا وہ تڑپ رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے. ہم بہت زیادہ پریشان ہیں. ان کی امی جون سی ہیں ان کو بھی بلڈ پریشر کی وہ مریض ہیں، ان کی بھی آئے دن طبیعت خراب ہو جاتی ہے. تو بچے جون سے ہیں وہ ایسے ایسے سوالات کرتے ہیں ہم سے، اپنے بابا سے پوچھتے ہیں آپ کب آؤ گے، آپ کب آؤ گے. تو بچے بہت زیادہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، بہت زیادہ پریشان ہیں اور ایسے ایسے ہم سے سوالات کرتے ہیں. سب سے بڑا بیٹا میرا 5 سال کا ہے اور وہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ ہم بہت پریشان ہوتے ہیں اور ہم اس کے سامنے ایسی کوئی بات نہیں کرتے کہ جس سے وہ مینٹلی ڈسٹرب ہو. تو ہماری سپریم کورٹ سے درخواست ہے کہ پلیز انہیں رہا کیا جائے جلدی سے جلدی. اور اتنی گرمی ہے، آپ کو سب کو پتہ ہے کہ کیا صورتحال جا رہی ہے، کتنی گرمی پڑ رہی ہے، اور ان کو صرف وہاں ایک پنکھا دیا ہوا ہے اور ایک سیل میں اکیلے رکھا ہوا ہے. اکیلے رہنا بہت مشکل ہے. آج سال اور 16 مئی کو ان کو پکڑا تھا، تب سے وہ اکیلے رہ رہے ہیں. صرف 1 منتھ کے لیے ان کو اکٹھا کیا تھا دوسرے لڑکوں کے ساتھ فیصل آباد کے، تو باقی ان کو تب سے اکیلے رکھا ہوا ہے. وہ بہت زیادہ مینٹلی ڈسٹرب ہیں. تو اس لیے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ پلیز انہیں جلدی سے جلدی رہا کیا جائے. ہم بہت زیادہ مینٹلی ڈسٹرب ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میرا نام مراد اکرم ہے. میرے والد صاحب بریگیڈیئر جاوید اکرم ایک 75 سال کے شخص ہیں جنہوں نے 30 سال اس فوج کی نوکری کی. انہوں نے 20 سال سیاست کی اپنا مذہبی فریضہ سمجھ کے. بیسکلی ان کو 50 سال ہو گئے ہیں اس قوم کی خدمت کرتے ہوئے، اور ان کا قصور صرف اتنا ہے کہ شاید وہ ان کے کوئی ایسے کرپشن کے کیسز نہیں تھے کہ ان کو پریس کانفرنس میں مجبور کیا جاتا. انہوں نے بیسکلی 9 مئی کو وہ 6 بجے تک اپنے گھر میں آرام کر رہے تھے. ان کو ہارٹ کا مسئلہ تھا. وہ صبح CMH ہو کے آئے تھے. میرے پاس CCTV فوٹیج موجود ہے کہ وہ 6 بجے اپنے گھر میں تھے جب بہت کچھ ہو چکا تھا جناح ہاؤس میں. بہرحال یہ ان کا بنیادی حق ہے کہ وہ کسی عدالت میں اپنی بے گناہی کو ثابت کریں، شواہد کے سامنے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر سکیں. اور وہ پچھلے 1 سال سے اپنا یہ بنیادی حق استعمال کرنے کے لیے عدالتوں کی طرف راہ تک رہے ہیں. اور میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ انٹلیکچولی اتنے کرپٹ ہیں کہ آپ نے 2015 میں آپ نے ملٹری ٹرائل کے خلاف آپ نے فیصلہ دیا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے باوجود APS کے سانے کے دہشت گردوں کی ملٹری ٹرائل بھی آپ نے کہا تھا کہ نہیں ہو سکتا، ایون دو اس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو چکی تھی. اس بات کے باوجود اب 1 سال ہونے کو ہے، آپ نہ یہ فیصلہ ہونے دے رہے ہیں، نہ خود کر رہے ہیں، نہ آپ بینچ کانسٹیٹیوٹ کرنے دے رہے ہیں. میری آپ سے گزارش ہے، بہت مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ کی کانسٹیٹیوٹ کرنے کی ٹائم ختم ہونے والا ہے. خدا کا واسطہ ہے اس گرمیوں کی چھٹیوں سے پہلے اپنا یہ فیصلہ کریں کہ ان کو ججز کو یہ اختیار دیں کہ وہ فیصلہ کر سکیں. یہ بہت ہی سمپل ریکویسٹ ہے فیملیز کی طرف سے، اور میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ تاریخ لکھی جا رہی ہے. ہر انسان کا ایک خواب ہوتا ہے کہ وہ ایک لیگیسی چھوڑ کے جائے. آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے جسٹس کورنیلیس کی لیگیسی چھوڑ کے جانی ہے یا جسٹس منیر کی. یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. بہت شکریہ. سمرائز کر دیں آپ، آ جائیے سمرائز.
ان کے بعد آتا ہے لاسٹ تیمور نے آنا ہے، تیمور نے آنا ہے۔ تیمور یہ لاسٹ ہی ہے، اس کے بعد تیمور بولو۔ السلام علیکم، میرا نام اقرا ہے، اور میرے ہسبینڈ محمد علی، میرا نام اقرا ہے اور میرے ہسبینڈ محمد علی 1 سال سے ملٹری کسٹڈی میں ہیں۔ 16 مئی کو ان کو پکڑا گیا ہے، جبکہ 9 مئی والے دن وہ صرف وہاں پہ گئے تھے۔ ان کا صرف یہ قصور ہے کہ وہاں گئے تھے وہ۔ بس آپ کے کیس فیصلہ کیس کا فیصلہ کرنا آپ کھل کے بات کریں۔ انہوں نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا، نہ کوئی پروف ہے، اگر کوئی پروف ہے تو ان کو کوئی سزا دی جائے یا رکھا جائے۔ انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ جتنے بھی لوگ ہیں ان پہ کوئی بھی ایسا جو ان کو رکھا گیا ایسا انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، اس لیے ان کو ناجائز سزا مل رہی ہے۔ تو ہماری چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ سب کے حق میں بہتر فیصلہ کرے چھٹیوں سے پہلے۔ تھینک یو۔ گزر آتے بلا لیں سر دینا آ گیا، یہ بھی تیمور مجھے ادھر آپ ادھر آئیں، آ جائیں آپ۔ ہاں آ جائیں۔ آپ ہی کریں اسٹارٹ۔ نہیں آپ کریں، آپ اچھا دونوں بولتے ہیں۔